علیکم، میں ہوں عفت نوید۔ یہ کہانی ہے مسز تہمینہ صابر اور ان کے شوہر کی عزم و ہمت کی۔ مسز تہمینہ صابر لکھتی ہیں، میرے 4 بچے ہیں، بڑا بیٹا، جڑواں بیٹیاں اور چھوٹا بیٹا جو اپنی دونوں بہنوں کے 10 سال بعد دنیا میں آیا، وہ بھی ڈاکٹر کے طبی مشورے پر کہ مجھے پرولیکٹین ہارمون کی زیادتی نے بے حد پریشان کر دیا تھا، جو باوجود علاج کے ٹھیک نہیں ہو رہی تھی۔ حمل کے دوران مجھے اکثر و بیشتر آکسیجن کی کمی کی شکایت رہی اور 13 جون 1993 کو رافع اس دنیا میں تشریف لے آئے۔ پیدائش نارمل تھی، البتہ ٹانکے لگے تھے۔ تیسرے دن ہمارے فیملی ڈاکٹر نے دیکھا اور مشورہ دیا کہ ہم محمد رافع کو پیڈیاٹرک کارڈیولوجسٹ کو دکھا دیں، کچھ سرسراہٹ ہے دل میں۔ بڑے بھائی حسن منظر فزیشین سائیکیٹرسٹ ہیں اور بھابھی پیڈیاٹرسٹ ہیں، انہوں نے بھی چیک اپ کا مشورہ دیا۔ پاکستان میں کراچی کے واحد کارڈیولوجسٹ کلیم الدین عزیز تھے، جو اس وقت نیشنل انسٹیٹیوٹ آف پیڈیاٹرک کارڈیولوجی کے ہیڈ تھے۔ ہم نے پہلے شام کو صدر میں ان کی پرائیویٹ کلینک پر دکھایا، جہاں بہت رش تھا۔ میں سوچ رہی تھی کیا ہوگا، زیادہ سے زیادہ دل میں سوراخ ہوگا۔ خیر، انہوں نے دیکھا اور لمحوں میں تشخیص کیا کہ دل میں بہت بڑا سوراخ ہے۔ لیفٹ وینٹریکل بہت بڑا اور رائٹ وینٹریکل بہت چھوٹا ہے، اور دل میں والو بھی بہت تنگ ہیں، اور بہت کچھ ڈاپلر یعنی الٹرا ساؤنڈ کر کے جناح ہاسپٹل میں بتائیں۔ میں اور میرے شوہر صابر رات بھر جاگتے رہے۔ صبح جناح ہاسپٹل پہنچے۔ میرا دیور خالد جو نیا ڈاکٹر بنا تھا، اس نے ہمیں سمجھایا کہ رافع کا مسئلہ کیا ہے، مگر ڈاکٹر کلیم ہی واضح بتا سکتے ہیں۔ بے شمار روتے بلکتے نیلے ہوتے بچوں کو دیکھتے رہنے کے بعد ہماری باری آئی۔ نرسوں کا رویہ دھتکارنے والا تھا اور ڈاکٹر ہمیں احمق سمجھ کر کچھ بھی بتانے سے گریزاں تھا۔ بمشکل آدھ گھنٹہ بچے کو دیکھا جو صرف 22 دن کا تھا، اور حکم دیا کہ نورا لگا دو اور داخل کر دو، آپریشن ہوگا۔ میں آج بھی وہ گرم لو والا جولائی کا دن یاد کر کے کانپ جاتی ہوں۔ ہم نے کسی اور ڈاکٹر کو دکھانے کا فیصلہ کیا۔ حیدرآباد میں بھائی اور بھابھی کو فون کر کے ساری کنڈیشن بتائی اور مشورہ مانگا۔ وہ صبح ہی اپنا کلینک چھوڑ کر کراچی آ گئی۔ انہوں نے کہا کہ اسے ٹیٹرالوجی آف فلاٹ ہے۔ میری بھتیجی آغا خان ہاسپٹل میں ڈاکٹر تھی، اس نے کہا یہاں سب سے اچھے ڈاکٹر بھٹا ہیں، ان کا اپائنٹمنٹ ملنا جو شیر لانے کے مترادف تھا۔ اس سلسلے میں صابر صاحب کے باس نے مدد کی۔ ذوالفقار بھٹا نے تفصیل سے رافع کو دیکھا تو بجلی گرنا کسے کہتے ہیں تب ہمیں پتہ چلا۔ انہوں نے صاف کہہ دیا کہ رافع کا علاج یہاں ممکن نہیں اور نہ یہاں پوسٹ آپریٹ کیئر ہے۔ یہ بات ہے 1993 کی، جو آج بھی ہمارے اسپتالوں میں ناپید ہے۔ گھر کا ماحول بدل سا گیا۔ تینوں بچے جو نئے مہمان کی آمد پر بہت خوش تھے، سہم گئے۔ ڈاکٹر بھٹا نے کہا، ڈاکٹر اسٹیورٹ ہنٹر UK نیو کیسل اپون ٹائن کے فری مین ہاسپٹل میں ہوتے ہیں، میں ان کے نام خط لکھ دیتا ہوں، آپ لوگ بچے کو لے کر UK چلے جائیں۔ ہم کوئی امیر کبیر نہیں۔ سوال یہ تھا کہ ہم UK جائیں گے تو علاج کے لیے ڈھیر سارا پیسہ بھی چاہیے اور وہاں ٹھہرنے کے لیے خرچ کا انتظام بھی کرنا ہوگا۔ مزید برآں زندگی کی ان تکلیف دہ لمحوں کو یاد کرتی ہوں تو صابر کی پریشانیاں یاد آتی ہیں۔ پیسوں کا انتظام کرنا، کچھ بھائی کی مدد، کچھ بہن سے قرضہ، کچھ پاپا کے دیے شیئرز کو بیچ کر پیسے حاصل کیے۔ باقی سب کا کام جو تھا وہ تسلی یا حوصلہ دینا ہی تھا۔ اپنے والد کے ترکے کے گھر سے پیسے مانگے تو رشتے ہی عمر بھر کو ٹوٹ گئے۔ یہ تک سنا کہ علاج کروا لو، ہونا کیا ہے، آپریشن۔ ہمارا بھائی بھی تو مر گیا تھا۔ زندگی میں پیسہ، مکان انسان کے خونی رشتوں کو بھی چاٹ جاتا ہے۔ الغرض سب انتظام ہو گیا اور فروری کی گرتی اترتی برفوں اور سفید کوہرے میں لپٹے لندن میں ہم جا اترے۔ محمد رافع 8 ماہ کا تھا۔ وہاں تیز ہوائیں چل رہی تھیں۔ ہم 2 دن ٹھہرے، کچھ اور گرم کپڑے رافع کے لیے لینے تھے، پھر نیو کیسل اپون ٹائن میں پہنچے۔ نیو کیسل اپون ٹائن میں برف کا طوفان آیا ہوا تھا۔ ہم بہت کانپے، برف میں پاؤں دھساتے ہوٹل پہنچے۔
دوسری صبح ہاسپٹل میں تھی، وارڈ 23 بچوں کے دل کا یونٹ تھا۔ وہاں کے دن رات کیا کیا سناؤں۔ یہاں ہم سمجھتے تھے کہ صرف رافع ہی ہے یا چند اور بچے دل کے سوراخ والے، لیکن وہاں تو آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا تھا۔ وہاں تو ہم جیسے دکھی پریشان بہت سے ماں باپ تھے جو مختلف ملکوں سے آئے ہوئے تھے اور کامیاب گئے تھے۔ UK کے مختلف شہروں سے بہت بچے تھے اور سبھی دل کے ہاتھوں مجبور ایک ہاسپٹل کی چھت کے تلے آن ملے تھے۔ دل کی پیدائش کے نقائص سے آگاہی ہمیں تب ہی ہوئی۔ یہ بتاتی چلوں کہ رافع کو UK لے جانے سے پہلے کھانسی کے حملے، نمونیا، مختلف چیسٹ انفیکشن، کیونکہ پھیپھڑے کمزور ہوتے ہیں تو جلد ٹھنڈ لگتی ہے اور بچے نمونیا کا شکار ہو جاتے ہیں، یہ سب بھی ہو چکا تھا۔ ہاسپٹل میں بھی رافع ICU میں رہا تھا اور نیو کیسل پہنچ کر بھی اسے ٹھنڈ لگ گئی۔ اس کی پہلی اینجیوگرافی ہوئی اور اس میں بلڈ پریشر بہت گر گیا۔ انہوں نے ہم سے کہا کہ ہم اس کے ٹھیک ہونے کا انتظار کریں، 10 دن بعد آپریشن ہوگا۔ ڈاکٹرز کے پینل نے یہ بھی کہا کہ اس کا کوئی نارمل مکمل آپریشن نہیں ہو سکتا، ہم پہلے اس کی آکسیجن بہتر کریں گے، یہ جان پکڑے گا، تب اس کی کریکٹیو سرجری کا پہلا مرحلہ ہوگا۔ آپریشن بہت رسکی ہے، ایک دم نہیں کر سکتے۔ وہ 10 دن زرد روشنیاں، برف کے طوفان، در و دیوار تکتے گزر گئے۔ جو لوگ ہمارے حالات سے گزرے ہوں گے جانتے ہوں گے کہ وقت کیسے سولی پر گزرتا ہے۔ سوچتے تھے ابھی اتنی مشکلات سے آئے ہیں، آئندہ کیسے آئیں گے، پیسہ کہاں سے ارینج کریں گے، آپریشن، سفر اور رہنے کے اخراجات، یہ سب کیسے ہوگا۔ صابر کہتے تھے اللہ سب کر دے گا۔ 10 دن بعد رافع کا پہلا آپریشن ہوا جسے BT شنٹ کا نام دیا گیا۔ 10 دن میں نیو کیسل سے رخصتی کی اجازت ملی، وہاں سے آ کر 10 دن لندن میں رہنا پڑا۔ اللہ کا شکر ہے، اس کے بعد محمد رافع کی صحت بہتر ہوتی چلی گئی۔ گھر پر بھائی بہنوں نے ہاتھ کا چھالا بنا لیا، دادی، ماموں، خالہ، پھوپھیاں، چچا سب رافع کو بہت پیار کرتے رہے اور سال گزر گیا۔ وہی مرحلہ، وہی سفر UK کا۔ اس بار انہوں نے صرف جیوگرافی کی اور آپریشن کو 1 سال کے لیے مؤخر کر دیا۔ اب رافع 3 سال کا ہوا تو اس کا دوسرا بڑا 6.5 گھنٹے کا آپریشن ہوا۔ فونٹین پروسیجر کا پارٹ 1 تھا۔ جہاں زندگی نے یہ دکھایا کہ بہت سے خون کے رشتے پیسے کے لالچ میں حوصلہ توڑتے ہیں، وہاں بہت سے غیر اپنے ہو گئے۔ ایسے عظیم انسان کو بھی ہم نے جانا جو آنکھ بند کر کے رافع کا ہی کیا سب کا مددگار ہے۔ ایسی نرسیں جو آنسو پوچھتی تھیں اور چائے بھی پلاتی تھیں۔ دوسرے مریض بچے رافع کو گفٹ بھی دے رہے تھے، اور تو اور مجھے سفر میں طاہرہ جیسی پرخلوص ہستی سے ملوایا، جہاں میں نے دیکھا نہ زبان کا فرق حاوی تھا نہ شہریت کا۔ جب میں 2000 میں گئی تو اس پرخلوص پنجابی فیملی کے پاس ہی رہی۔ وہ ہمارے لیے کراچی 2 بار آئے، اور ابھی 2016 میں ہم دوبارہ چیک اپ اور اینجیوگرافی کے لیے گئے تو بھی طاہرہ افتخار کے گھر رہے۔ میرے روئیں روئیں سے ان سب لوگوں کے لیے دعائیں نکلتی ہیں جنہوں نے قدم قدم پر ہمارا حوصلہ بڑھایا۔ یہ حالات ایسے تھے کہ اگر ہم ہار جاتے، تھک کر علاج نہ کرواتے تو زندگی بھر یہ قلق رہتا کہ علاج کروا لیتے، اور آپ جانتے ہیں اللہ کریم نے ہمیں مایوس نہیں کیا۔ سب کی دعائیں قبول ہوئیں۔ آج محمد رافع ماشاءاللہ 24 سال کے ہیں، بہت پیارے اور ہر دل عزیز بچے ہیں۔ ماں باپ کے لیے بچہ بوڑھا بھی ہو جائے تو بچہ ہی رہتا ہے، اور یہ تو ہمارا معجزاتی بچہ ہے، دعاؤں کا بچہ جو ہمارا عقیدہ پکا کرتا ہے کہ اللہ ہر پریشانی کے پیچھے آسانی بھی کر دیتا ہے۔ اگر تکلیف ہے تو آرام بھی ہے، دکھ ہے تو سکھ بھی ہے، بات صرف ہمت اور حوصلہ نہ ہارنے کی ہے۔ محمد رافع کی یونیورسٹی کے 6 سال گزر گئے ہیں۔ فائنل میں جو تھیسس نامکمل چھوڑ کر نومبر میں اپنے چیک اپ اور اگلے پروسیجر کے لیے گئے تھے اسے مکمل کرنے میں لگے ہیں۔ خوبصورت آرٹسٹ، فوٹوگرافر، گلوکار، موسیقار، رائٹر اور گرافک ڈیزائنر ہیں۔ میں جو یہ کہانی لکھ رہی ہوں، یہ حوصلہ میری پیاری دوست
گوہر تاج کا دیا ہوا ہے، جو چاہتی ہیں کہ ایسے تمام کانجینیٹل ہارٹ چلڈرن کے والدین ان کے لیے ہمت اور حوصلے کے لیے میں یہ کہانی رقم کروں۔ ان کے حوصلے اور ہمت کو بچوں کے بہن بھائی اور تمام ملنے والے ہی قائم رکھ سکتے ہیں۔ تب ہی زندگی خوبصورت ہوگی، جب ہم ان کے سکھ اور دکھ کو اپنا سوچیں۔ یہی محبت فاتح عالم ہے۔